السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو اس معاملے میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ تو یہ جو آیات نظر آ رہی ہیں ان میں کچھ یوں تشریح کریں گے کہ جس سے آج کے دور کے مسائل حل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو بات ہے کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین جو کہ قرآن کا ظاہری روپ ہیں، اور یہاں جو کتاب ہے وہ قرآن مجید پر ایمان کا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اہل بیت ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، سب قرآن کا ظاہری روپ رکھتے ہیں۔ تو کسی پر بھی ایمان سب پر یعنی کہ رکھنا، قرآن پر ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بعض جگہ پر یعنی کہ کسی جگہ پر آیا ہے کہ سرکار کے جو صحابہ پاکیزہ جو ہیں وہ سچے ہیں، اللہ نے انہیں سچا لکھ دیا ہے۔ تو پھر ہر صحابی کتاب ہوتا ہے، قرآن مجید کا ظاہری روپ ہوتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، یعنی ہر صحابی، ہر ولی، ہر اہل بیت کا فرد اور محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، یا فرشتوں پر، یا آخرت پر، ہر چیز پر جو الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، ساری باتوں پر ایمان لانے کا اس میں کہا جاتا ہے۔ تو جو کسی چیز میں بھی شک کرے گا، کسی ایک صحابی کو بھی نکال دے گا بیچ میں سے، تو وہ اس میں سے اس کتاب پر ایمان لانے سے خارج ہے۔ تو یہاں ہی پر دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اس طرح قرآن پر ایمان لاؤ، جس طرح اس طرح ایمان لاؤ، یعنی مکمل طور پر ایمان لاؤ۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ جو قرآن کو نہیں مانتا، جو فرقہ یا جو بھی کہہ لو، تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر یعنی کہ اتاری گئی ہے اس پر ایمان، ہمارا ایمان ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کو تو یہ اب بات دوسرے طریقے سے، دوسرے رخ سے بیان کی جا رہی ہے، یعنی جو قرآن پاک ہم پر اتارا ہے اس پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مطلب مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ اور اہل بیت پر ایمان تو رکھتے ہیں، فرشتہ، ملائکہ، آخرت، حشر، جنت، جہنم، پل صراط، ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر آگے فرمایا جو محمد مصطفیٰ اور اہل بیت کی تصدیق کرنے والی ہیں، جو کتاب قرآن کا ظاہری روپ صحابہ کرام کی صورت میں موجود ہے، جو بعد میں آئے ہیں، اہل بیت کے بعد میں آئے ہیں، وہ ان پہلے والوں کی، اہل بیت اور محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ کفر کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بیان ہوئی۔ تو اور مانتا یہ جو مرتد ہو چکا ہے، یہ ان صحابہ کرام کو نہیں مانتا، اور پھر یہی کفر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان سے یہی پوچھ لو کہ اگر تم پہلے والوں پر یعنی محمد مصطفیٰ اور اہل بیت پر ایمان رکھتے ہی ہو، تو پھر تم نے اگلے یعنی کہ یہاں اگلے انبیاء سے مراد، تو پھر تم نے
پہلے والوں کو شہید کیوں کر دیا؟ یہاں یہ مطلب ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید انہی لوگوں نے کیا تھا، اور یہ اسی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور یہ جب یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کیا اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے ماتم شروع کر دیا کہ لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں، تو پھر یہ کہنے کے بعد یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور وہاں سے کرتے کرتے آج تک یہ کوفہ سے، ایران سے، عراق سے، پورے دنیا میں یہ ماتم پھیلا، اور پھر پڑھایا یہ گیا کہ یہ غم میں رو رہے ہیں، یہ حقیقت میں غم میں نہیں رو رہے، یہ اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی بد دعا جو تھی کہ یہ قیامت تک روتے رہیں گے، یہ وہ بد دعا اہل بیت بی بی زینب نے جو دی تھی، یہ اس کی وجہ سے یہ آج تک یہ پچھتاوے کے ماتم میں ہیں۔ تو یہاں وہ بات ہے کہ تم نے اگر مانتے ہو پہلوں کو، اہل بیت کو، محمد مصطفیٰ کو، تو پھر تم نے پہلوں کو یعنی اہل بیت کو شہید کیوں کیا کربلا کے میدان میں؟ اور پھر بعد میں جو تصدیق کرنے والی کتاب صحابہ کرام کی صورت میں، قرآن، ہر صحابی قرآن ہی ہوتا ہے، قرآن کا ظاہری یعنی روپ ہوتا ہے، تو جو صحابی کی صورت میں جو تصدیق تھی اہل بیت کی، ان سے بھی کفر کرتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، تو کہاں تم مانتے ہو؟ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس یہی دلیلیں جو ہے یہاں پہ پہنچ چکی ہیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جو بھی یہ آیت کسی تک پہنچائے گا تو وہاں اس کا ہی حوالہ دیا جائے گا۔ حقیقت میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے وقت کی بات ہے، لیکن جو آیت سنا رہا ہوتا ہے وہی حقیقت میں پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، اسے ایز اے غلامی کے طور پر، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے طور پر یہ توفیق ملتی ہے۔ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ وہ آیتیں، دلیلیں یہ جو سنائی گئی ہیں یہ لے کے آتا ہے، اور یہ دلیلیں جب سنائی گئی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ صحابہ کرام کی صورت میں جو قرآن کا ظاہری روپ تھے، صحابہ کرام قرآن کا ظاہری روپ تھے، ان کو نہ یہ مان کر قرآن کے منکر ہوئے، اور قرآن کا منکر محمد مصطفیٰ اور اہل بیت کا منکر، اور جو قرآن کا منکر ہو گیا وہ دین سے خارج ہو گیا، اور وہ مشرکوں میں سے اسے مشرکوں کی صف میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں بچڑا پوجنے سے یہ مطلب تشبیہ ہے، اور پھر فرمایا تم ہی نے بچڑا پوجا ہے، یعنی تم ہی نے یہ تکذیب، ان صحابہ کرام کی ظالموں نے تکذیب جب کی، تو اس کی مثال ایسے تھی یہ سب ظالموں کی، جیسے یہ ظالموں نے کوئی بچڑا پوج لیا ہو قرآن کا انکار کر کے۔ حالانکہ قرآن میں صحابہ کرام کی حمایت میں کتنی آیات ہیں، کتنے فضائل موجود ہیں، جن جن صحابہ کا نام لے کر یہ پوجتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان صحابہ کے نام سے احادیث موجود ہیں، 500 حدیثیں، 100 حدیثیں، کتنی حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ سب انکار کر کے نبوت کا انکار ہوا، اور بچڑا پوجنے کی صف میں جا کھڑا ہوا یہ فرقہ، اور ہمارا اللہ نے کہ اس میں اللہ کا قصور نہیں، اگر تمہیں محمد مصطفیٰ کی ایک بھی حدیث پہ ایمان تمہیں ہوتا تو تم یہ بچڑا پوجنے کی صف میں یا آتی، حسین، تم ہر صحابی پر ایمان السلام رکھتے، یا اور حرام نہ حسین، کرتے۔ السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جن کو تو یہ آیتیں سمجھ آئی ہوں گی جو کہ ایک دوسرے انداز سے بیان کی گئی ہیں تاکہ اس میں پیغام پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔